السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس پروگرام کا بہت زیادہ دلچسپ حصہ ہے۔ اس فارم کو اوپن کرنے کے لیے، اس پینل کو اوپن کرنے کے لیے آپ یہاں فائنڈ میں آئیں گے، تلاش کرنا۔ جب یہاں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو مختلف بٹن نظر آئیں گے۔ معالجات میں کوئی لفظ تلاش کرنا، یعنی علاج معالجے کے اعتبار سے آپ کوئی بھی لفظ یہاں پر ایسا ٹائپ کر لیں جو کم از کم 3 حرف پہ مشتمل ہو، تو آٹومیٹکلی اس کے متعلق یہ معلومات یہاں ڈسپلے کرنا شروع کرے گا، جسے کلک کرنے پر مزید معلومات یہاں نظر آئیں گی، اور مزید اگر تفصیل چاہیے ہوگی تو پھر ہم اس بٹن کو کلک کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل، ہم نے دال لام کیا اور ایک اسپیس دیجیے کیونکہ 3 حرف چاہیے ہمیں، تو یہاں پر دل لفظ جہاں جہاں استعمال کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر آپ کلک کرتے جائیں گے تو تمام تفصیلات آ گئی ہیں۔ اب آپ جہاں پر بھی اس کو کلک کریں گے تو یہاں اس تحریک کا نمبر، بابت مرض کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، یہ سارا آپ کے سامنے ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس مرض آپ کے مطلب کا ہے اور اس کے متعلق مزید معلومات یا اس کا علاج معالجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بٹن کو کلک کریں گے تو یہ اس فارم میں آ جائیں گے، جو کہ ہم پہلے بھی الگ ٹیوٹوریل میں دیکھ چکے ہیں۔ ابھی چھپا کی غدی الرجی دھپڑ، اس کے متعلق مکمل معلومات اور اس کے بارے میں جو ادویات استعمال کی گئی ہیں وہ آ گئیں، اور اس بٹن کو کلک کریں گے، نام کو کلک کریں گے تو اس کا نسخہ بھی آپ کے سامنے ساتھ ہی ساتھ آ جائے گا اور اس کا ریفرنس بھی یہاں آ جائے گا۔ اس کو اخراج کا بٹن دبائیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ کوئی اور معلومات اگر ہم اسی دل کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کلک کریں گے، یا معلومات تبدیل ہو گئیں۔ اس طرح سے اب یہاں پر ہم کوئی اور لفظ اگر ٹائپ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ملین 4، ہم نے ملین 4 ٹائپ کیا تو ملین 4 اب جہاں جہاں جس جس جگہ استعمال کیا گیا ہے اس کی مکمل لسٹ یہاں آ چکی ہے، اور ہم جہاں جہاں اس کو کلک کریں گے، دیکھیں یہاں پر بھی اگر گلٹیاں بڑھ نہیں رہیں، یہاں یہ ہاتھ لگنے سے، دباؤ سے یا شدید درد مسلسل بڑھنا، گلٹیاں درد والی کے متعلق آ رہا ہے۔ اب ہم اس بٹن کو دبائیں گے تو اس کی متعلق مزید تفصیلات آ گئیں۔ یہاں آ رہا اگر گلٹیاں بڑھ نہیں رہیں تو ملین 4 و اکسیر جدید دیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسی ہنٹ والی چیز ہوگی جو اس سارے فارمولے سے علیحدہ سے ہوگی تو آپ یہاں پر الگ جو آپ نے درج کی ہوگی وہ آپ کو یہاں الگ ہی نظر آئے گی۔ جو علاج اس کے سلسلے میں تجویز کیا گیا ہے وہ علاج یہاں پر ڈسپلے ہو رہا ہے، ریفرنس نمبر ہے، کتاب کا عکس یہاں موجود نہیں ہے صفحے کا، اس لیے ڈسپلے نہیں ہو رہا، نو پکچر آ رہا ہے ورنہ آتا۔ اب یہاں سے اس کو ایگزٹ کرتے ہیں، اور اب ہم یہاں سے مزید کہیں پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں آ رہا ہے ملین 4 کہاں کہاں استعمال ہوئی۔ جہاں لفظ ملین 4 آیا ہے معالجات کے اندر سے، اس نے سارا ڈسپلے کر دیا۔ اس طرح سے ہم کوئی اور لفظ بھی یہاں ٹائپ کر کے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کھانسی۔ اب ہم نے یہاں کھانسی ٹائپ کیا تو جیسے ہی ہم نے ٹائپنگ شروع کی، کوئی بٹن دبانا نہیں، کوئی انٹر نہیں دبانا، ہمارے ٹائپنگ کرتے 3 حرف سے جیسے ہی اسپیس بڑھتا ہے تو وہ سرچنگ شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم نے سٹاپ کیا تو یہاں آگے اب کھانسی جہاں جہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہ تمام یہاں پر معلومات ڈسپلے پہ آ گئی ہیں۔ بچوں کو کھانسی مثال کے طور پہ ہمیں ڈھونڈنی تھی تو ہم نے یہ دیکھا، اس کا مرض کا جو عنوان ہے کھانسی بچوں کو، یہ بابت اطفال ہے۔ اب یہاں جو لفظ آ رہا ہے اس کو جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پر یہ لفظ آئے گا، یعنی جس نام سے آپ نے فیڈ کیا ہے پروگرام کے اندر نام، یا ہم نے اس پروگرام کے اندر جو فیڈ کیا ہے جس عنوان کے تحت اس علامت کو، وہ یہاں ڈسپلے ہوگی۔ یہاں سے اب کھانسی سے متعلق کھانسی، دھواں دھا، اب آپ بھی فیڈ کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو مین بات ہو وہ اس کو لفظ کو پہلے لکھیں تاکہ اس لفظ کو ڈھونڈنا بھی آسان ہو۔ اب کھانسی کے متعلق ڈھونڈنا ہوگا تو آپ کھانسی لکھیں گے، اگر آپ یوں لکھتے بچوں کو کھانسی تو پھر یہاں ہمیں ٹائپ کرنا پڑتا بچوں کو کھانسی، لیکن اگر ہم نے لکھا کھانسی پھر آگے لکھ دیا بچوں کو کھانسی، دھواں سا اٹھ رہا ہے، کھانسنے کے بعد پیٹ پھولنا، تو مرکزی بات کیا ہوگی، کھانسنا یا کھانا یا جو بھی لفظ پہلے آنا چاہیے اس کو آپ پہلے لائیں تاکہ اس کو سرچ کرنا ڈھونڈنا آسان رہے۔ اس طرح ایگزٹ کا بٹن دبائیں گے، یہاں سے ہم ایگزٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ معالجات میں کوئی لفظ تلاش کرنا، اس کے متعلق معلومات آ گئیں، مرض یا علامت سے تلاش کرنا۔ اب ہم مختلف قسم کے امراض جو اس کے متعلق کہاں کیا لکھا گیا ہے اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ ٹائپ کر کے جو معالجات میں ڈھونڈ رہے تھے اس کی بجائے ہم ڈائریکٹ یہاں سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی بھی لفظ ہم یہاں پر لکھتے ہیں پیٹ درد بچوں میں، ہم نے لکھا تو پیٹ درد بچوں میں عنوان آ گیا۔ اب اس بٹن کو ہم دبائیں گے تو پیٹ درد بچوں میں متعلق جتنی بھی معلومات درج ہوں گی اس کا ریکارڈ ورک شیٹ میں کاپی ہو چکا ہے۔ اسکپ کا بٹن دبائیں یا یہاں سے کلوز کا بٹن دبائیں تو ہم متعلقہ ورک شیٹ میں چلے جائیں گے جہاں پر اس عنوان کے تحت پیٹ میں درد بچوں میں ایک ہی ریکارڈ اس میں موجود تھا تو اس لیے ایک ہی ڈسپلے ہوا ہے۔
اور اس کے بارے میں کیا علاج کرنا چاہیے. یہاں کوئی علاج اس کے بارے میں تجویز نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ علاج الگ سے ایک جگہ پہ تجویز کیا گیا ہوگا. فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس عنوان سے. اگر اس عنوان سے آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مزید اس میں تفصیل مل جائے گی. ہم مین پینل میں آتے ہیں دوبارہ. اب ہم یہاں پر ٹائپ کر کے ڈھونڈتے ہیں. پہلے تو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا تھا، لیکن اب ہم یہاں سے ٹائپ کر کے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ درد سے متعلق کوئی معلومات اگر یہاں ہے، درد جس میں دال رے دال لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو ہم سرچ کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں. اب ہم نے درد کے بٹن کو اس کو پریس کر دیا ہے، تو اب اس نے اپنی معلومات کاپی کرنا شروع کر دی، کیونکہ انگریزی کے مقابلے میں اردو میں سرچ کرنا اور اس میں سے ڈھونڈ کر کے معلومات کو منتقل کرنے میں ہمیشہ وقت زیادہ لگتا ہے. ابھی دیکھیں درد سے متعلق سرچ ریکارڈ کامیابی سے ورک شیٹ میں کاپی ہو گیا ہے. اب اسکپ کا بٹن دبا دیں یا ادھر سے اس کراس کا بٹن دبا دیں تو آپ اس متعلقہ جگہ پر آ گئے. خاص مرض کے نام سے ورک شیٹ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں درد سے متعلق کافی لمبی لسٹ آ گئی ہے. دیکھیں یہ لفظ ہم نے ٹائپ کیا تھا تو یہ ٹائپ کیا ہوا لفظ آ گیا. اب یہ درد جہاں جہاں لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے دانت کا درد، ایڑی کا درد، پٹھوں میں درد، پیٹ میں، ٹانگوں میں درد، اب لفظ درد جہاں تھا تو اب آپ نے دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ ڈھونڈ لیا، اور اس کے سلسلے میں فوراً علاج بھی ہمارے سامنے ڈسپلے ہو گئے ہیں جو اپنے فیڈ کیے تھے. پھر یہ کس تحریک کے مرض ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. 25 ریکارڈز یہ تقریباً ہم نے چند سیکنڈ میں ڈھونڈ لیے. اور ورنہ اگر مختلف کتابوں سے، مختلف ذرائع سے اگر آپ یہ درد سے متعلق چیزیں جمع کرتے تو آپ کو کئی دن بلکہ کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. جس طرح سے آپ ڈیٹا اس کے اندر فیڈ کرتے جائیں گے، وہ ڈیٹا بھی سرچنگ میں شامل ہوتا جائے گا. اس لیے ڈیٹا فیڈ کرتے وقت بڑی احتیاط سے کام لیں اور صحیح طریقے سے صحیح لفظوں کو درج کریں تاکہ ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو. ہم ایک مرتبہ پھر اس میں آ کر کے دیکھتے ہیں، کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں اس میں. اب ہم اس میں مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں، ہم دمہ لکھتے ہیں. ہم نے دمہ لکھا اور ہم نے اس کو سرچ کرنے پہ لگا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں دمہ سے متعلق کیا تھا. ہم نے اسکپ کا بٹن دبایا تو ہمارے سامنے ورک شیٹ کھل گئی. دمے سے متعلق ایک ہی ریکارڈ تھا تو ایک ہی ہمارے سامنے ڈسپلے ہو گیا. اچھا، اس میں آپ کو بار بار کلیئر بھی نہیں کرنا. کلیئر اس وقت کریں جب آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پہ ابھی ہم اس کو دمہ رہنے دیتے ہیں. مین پینل میں جاتے ہیں، فائنڈ میں جا کر کے دمے میں جاتے ہیں. یہاں پر ہم لکھتے ہیں باہ، قوت باہ. اب ہم نے اس ورڈ کو سرچ کے لیے ڈالا. اب یہ لفظ اس میں موجود نہیں ہے، ریکارڈ میں موجود نہیں ہے. مزید سرچ کرنا ہے تو اسکپ کا بٹن دبائیں یا کینسل کا کراس کلک کر دیں. کینسل کا کراس اب یہ بھی آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ اگر یہ لفظ علیحدہ سے موجود نہیں ہے. یہ لفظ استعمال ہوگا لیکن لفظوں کے ساتھ ہوگا. علیحدہ سے استعمال یا کوئی ایسا لفظ آپ نے لکھا ہے جو ڈیٹا میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ الرٹ شو کرے گا. اب ہم یہاں پر دوبارہ کوئی لفظ لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم قوت لکھ لیتے ہیں. اب ہم قوت لکھ کر کے اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ آیا یہ موجود ہے. ورک شیٹ میں کاپی بھی ہو گیا، کراس کیا ہم نے. اب ہم نے دیکھا کہ قوت سے متعلق ایک ریکارڈ تھا، اس سے پہلے دمے کے متعلق تھا تو وہ موجود ہے. فریش ریکارڈ اس کے نیچے کاپی ہو گیا. پھر ہم جا کر کے کوئی اور ریکارڈ بھی مزید ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس میں گئے. یہ بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے. یہاں پر آپ امراض کے متعلق معلومات بہت زبردست طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم یہاں پر کوئی ایسا چیز ڈھونڈتے ہیں، ریاح ڈھونڈتے ہیں کہ ریاح سے متعلق کیا معلومات درج ہے ہمارے پاس. یہ سرچ ہو گئی. اب ہم یہاں پر آ گئے. اب دیکھیں ریاح سے متعلق ہمارے پاس 8 ریکارڈ تھے. اب دیکھیں کس ترتیب سے یہ آتا جا رہا ہے. جو نیچے فریش لائن خالی ہوگی اس میں نیا ڈیٹا آ کر کے کاپی ہو جایا کرے گا. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. طوالت سے بچنے کے لیے اس حصے کو ہم کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس کے علیحدہ علیحدہ ٹیوٹوریل آپ کے سامنے لائیں گے. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ اگلے ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ.